عمران خان صاحب سے ایک سوال کیا گیا کہ کیا آپ کی اہلیہ نے ہیروں کا ہار لیا ملک ریاض صاحب سے۔ محسن لغاری جو کہ وزیر خزانہ پنجاب ہیں، ان کی کرسی خطرے میں پڑ چکی ہے۔ عمران خان کے بارے میں سب سے بڑی بات جو کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ the man is unpredictable۔ تو طلال چودھری اتنا سا خاموش کیوں رہے ہیں، ابا کی کیوں بول رہے ہیں، یہ بھی ایک سوال ہے۔ ان کے تعلقات رہے ہیں پہلے، لیکن جب ان کے عدالت میں گئے ہیں تو کس قدر بدتمیزی اور رعونیت کے ساتھ ثاقب نثار نے ان کے ساتھ سلوک کیا۔ السلام ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باغی کیوں اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ زین العابدین۔ ناظرین، عمران خان صاحب سے ایک سوال کیا گیا کہ کیا آپ کی اہلیہ نے ہیروں کا ہار لیا ملک ریاض صاحب سے، تو وہ اس سوال کو گول کر گئے۔ جبکہ دوسری جانب اگر طلال چودھری صاحب نے ایک انکشاف کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ثاقب نثار صاحب جو کہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان رہے ہیں، انہوں نے ان سے یہ شرط منوانے کی کوشش کی کہ اگر آپ نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف بیان دیتے ہیں تو ہم آپ کو یہ سزا جو 5 سال کی ان کی نااہلی چل رہی ہے یہ سزا نہیں دیں گے۔ یہ کتنا بڑا انکشاف ہے یہ بھی آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ ایک تو بنگلہ دیش نے ہمیں 80 کروڑ ٹکا دیا ہے، تو اس نہج پہ ہم کیسے پہنچے یہ بھی بات کریں گے، اور جناب آخر میں بات کریں گے کہ محسن لغاری جو کہ وزیر خزانہ پنجاب ہیں، ان کی کرسی خطرے میں پڑ چکی ہے کیونکہ انہوں نے ریاست کے حق میں ایک بیان جاری کیا تھا۔ جی ہاں، ان ساری چیزوں پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینالسٹ عبدالرؤف صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ مہربانی، شکریہ۔ اچھا سر، آپ نے آج عمران خان صاحب کو دیکھا ہوگا جب وہ عدالت میں پیش ہو رہے تھے، تو اس بعد ایک اعزاز سید صاحب نے ان سے کوشچن کیا کہ آپ کی اہلیہ نے ہیروں کا ایک ہار لیا ملک ریاض صاحب سے، یہ الزام ہے ان پر، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ لیا یا نہیں؟ تو عمران خان صاحب کا جو جواب تھا وہ یہ ہو سکتا تھا کہ لیا ہے یا نہیں لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہیرے بڑی چھوٹی چیز ہیں، معمولی چیز ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کہیں گول نہیں کر گئے وہ اس جواب کو؟ ہاں، گول ہے، مطلب مقصد شاید ان کا یہی ہوگا کہ ہیرے بڑے سستے ہو گئے ہیں، جو انہوں نے کہا کہ جی مطلب نہیں لیا، لیکن ان کو کیٹیگوریکلی اس کو نہ کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے نہ کیا تو یہ شکوک کو اور ہوا دیتا ہے۔ مطلب جو سوال ان سے کیے گئے اس میں انہوں نے اور بھی پوچھا، جس وقت انہوں نے یہ بھی بات کی کہ میں اور بھی زیادہ خطرناک ہو گیا ہوں، تو اب وہ پتہ نہیں کتنے خطرناک ہو گئے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں۔ عمران خان کے بارے میں سب سے بڑی بات جو کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ the man is unpredictable۔ لیکن میرے خیال میں میڈیا کے سوالوں کے جواب دینا عمران خان نے نہیں سیکھا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ایک زمانے سے دیکھ رہے ہیں کہ جب کبھی ایسی پیشی پہ یا کہیں کسی جگہ پہ محفل میں وہ آتے ہیں سامنے، تو میڈیا جو ان سے سوال پوچھتا ہے وہ اس کو یا تو جواب نہیں دیتے یا ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب اپنے پسندیدہ اینکرز کے سامنے ہوتے ہیں تو پھر وہ سب بات کر دیتے ہیں، سب بات مطلب بول دیتے ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر۔ مجھے بتائیں کہ ہیرا ان کے لیے عام ہوگا، ظاہر سی بات ہے، کروڑ پتی نہیں ارب پتی انسان ہیں جو ہیں عمران خان صاحب، اور بڑے پاپولر لیڈر ہیں، ان کے لیے عام چیز ہوگا، لیکن اپنے پیسوں سے لینا وہ تو بالکل جائز ہے، لیکن حکومتی عہدوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اس طرح کی ہیرے لینا، کیا وہ بھی معمولی چیز ہے؟ نہیں، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ مطلب عمران خان سے یہ توقع کی بھی نہیں جا سکتی۔ میں کم از کم جس سے عمران خان کو جانتا تھا وہ اس سے بیونڈ تھا۔ یہ عمران جو ہے یہ پتہ نہیں کیا بن گیا، یہ عجیب و غریبی چیز بن گیا ہے زندگی میں۔ توشہ خانے نے ایک ہمیں چیز سکھائی ہے کہ عمران کس حد تک گر سکتے ہیں جب ان کو پیسے کی بات آ جائے، کہ توشہ خانے سے چیزیں جس طرح سے اٹھا کے لے گئے کم پیسے دے کے، یا بہت ساری چیزیں بغیر پیسے دیے ہوئے، اور پھر وہ گھڑیاں اور تحائف جو ہیں وہ باہر جا کے بیچتی، تو یہ تو مطلب ایک بڑی معافی سی مانگ کے کہنے والی بات ہے، لیکن یہ تو کمینہ پن ہے۔ مطلب یہ کوئی عزت دار آدمی سی ایکسپیکٹ نہیں کیا، اس طرح کی چیز ایکسپیکٹ نہیں کرتے، خاص طور پہ عمران خان صاحب جن کی اتنی پاپولیرٹی ہو، اتنی چیزیں ہوں۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا محسن لغاری صاحب نے جب شوکت ترین صاحب کو جواب دیا تھا کہ اس سے کوئی اسٹیٹ کو خطرہ تو نہیں ہے، تو اس کے بعد اب ایک اور جو ہے خبر سامنے آئی ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ عمران خان صاحب ناراض ہیں کہ انہوں نے خط کیوں نہیں لکھا وزیر اعظم پاکستان کو IMF کے حوالے سے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے گا، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خطرے میں ہے ان کی جو وزارت ہے، وزیر خزانہ دوبارہ سے شاید جو ہے ہاشم جواں بخت کو بنا دیا جائے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ کے لیے بولنا کیا اس قدر مشکل ہے عمران خان صاحب کی حکومت میں؟ بالکل، یہ مطلب طے شدہ بات ہے، عمران کو ڈکٹیٹرشپ کی عادت ہے۔ اب محسن نے دیکھیے نا، محسن نے اگر بات یہ کی ہے، یہ بڑی جینون بات ہے
کہ ان کا یہ پوچھنا کہ جی اس سے اسٹیٹ کو کوئی خطرہ تو نہیں ہوگا، اور یہ خطرے والی بات موجود بھی تھی، اور یہ ٹیپ پہ مطلب کلیئرلی ان کی آواز میں ہمیں سنائی دیتی ہے کہ یہ سوال جب سب وہ اٹھا رہے ہیں، تو اس کے جواب میں ان کو اگر سائڈ لائن کیا جاتا ہے تو میرے خیال میں بہت افسوس کی بات ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے یہ بتائیں سر کہ جو ہیں ہمارے طلال چودھری صاحب نون لیگ کے ایکس منسٹر بھی رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ثاقب نثار صاحب جو ہیں انہوں نے ان کو آفر کروائی تھی کہ اگر آپ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے خلاف بیان جاری کرتے ہیں تو ہم آپ کو یہ سزا نہیں دیں گے جو 5 سال کی آپ کی نااہلی کی سزا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کس قدر بڑا بیان ہے یہ؟ بڑا بیان تو ہے، لیکن اس کی صداقت کے بارے میں بھی جب تک مطلب ہم جرنلسٹ ہونے کے ناطے ایک بات جانتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب تک دونوں پارٹیوں کو نہ سنا جائے اس وقت تک کوئی فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو طلال چودھری اتنا سا خاموش کیوں رہے ہیں، ابا کی کیوں بول رہے ہیں، یہ بھی ایک سوال ہے ان کے اوپر اٹھتا۔ تو یہ بات طے ہے کہ ثاقب نثار کا رول پاکستان کی تاریخ میں جوڈیشری کی انتہائی منفی مطلب رجحانات کا حامل رہا ہے، اور جو کچھ انہوں نے فیصلے کیے وہ فیصلے بھی ان کے اپنے اندر ان کی بڑی رونیت تھی، اور مجھے بہت سے لوگوں نے بتایا، مجیب الرحمان شامی ہمارے دوست ہیں وہ بھی بتایا، انہوں نے بھی ایک دفعہ کہ کس قدر ان کے تعلقات رہے ہیں پہلے، لیکن جب ان کی عدالت میں گئے ہیں تو کس قدر بدتمیزی اور رونیت کے ساتھ ثاقب نثار نے ان کے ساتھ سلوک کیا۔ اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آخر میں ہم بات کر لیتے ہیں بنگلہ دیش پہ۔ بنگلہ دیش نے 80 کروڑ ٹکا دیا پاکستان کو۔ ہم نے وہ بھی دور دیکھا، آپ نے خاص طور پہ دیکھا ہوگا کہ ایک پاکستانی روپیہ جو ہے وہ 2 سے 3 سے 4 ٹکے کے برابر ہوتا تھا۔ اب ٹکے کی قدر پاکستانی روپے سے زیادہ ہو چکی ہے۔ اس نہج پہ کیسے پہنچے ہیں ہم، اور اس کا کیا حل آپ سمجھتے ہیں؟ ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش میرا جانا ہوا ہے تقریباً 5-6 دفعہ، اور میں اس حالت میں بھی گیا ہوں خالدہ ضیاء کے دور میں کہ جس وقت ابھی بنگلہ دیش آہستہ آہستہ ترقی کر رہا تھا، لیکن پاکستانی روپیہ اتنا مستحکم تھا کہ ایک پاکستانی روپے کے 2 ٹکے ملتے تھے۔ یہ 1998 کی بات ہے، کوئی بہت زیادہ دور کی بات نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جو آہستہ آہستہ ترقی وہاں دیکھنے کو ملی، انہوں نے اپنی ایکسپورٹ کے اوپر بہت توجہ دی ہے۔ انہوں نے اپنی کاٹیج انڈسٹری، اپنی گارمنٹ انڈسٹری، اس کو بہت، ٹیکسٹائل انڈسٹری جس کو کہنا چاہیے، اس کو بہت ترقی دی۔ انہوں نے تمام باقی چیزیں چھوڑ دیں۔ ہمارے حکمران عیاشی کا شکار رہے، ان کے ہاں حکمران سادگی کا شکار رہے، سادگی انہوں نے اپنائی، اور سادگی میں ہی انہوں نے کام کیا سارا۔ یعنی ہمارے ہاں اگر آپ یہ دیکھو جس وقت موٹر کیٹ، کیبل کیٹ، پتہ نہیں کیا کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے جو حکمرانوں کے ساتھ ہے۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا سیاستدان اس بات کو سمجھ نہیں پایا اتنے سالوں میں کہ ہمیں اپنے ملک کی پرائرٹی یہ رکھنی چاہیے تھی کہ ہم امپورٹ کم کریں، ہم لگژری آئٹمس کو کم امپورٹ کریں، ہم ایکسپورٹ کو بڑھائیں۔ ہمیں بہت موقع ملے ہیں، ہم نے موقع گنوائے ہیں، اور اب صورتحال یہ آپ جیسے بتا رہے تھے ابھی کہ ہمارا 2 روپے 1 ٹکے کے برابر ہے، بالکل الٹ صورتحال ہو گئی ہوئی ہے۔ اور مطلب ویسے تو ان کا تھینک یو ویری مچ کہ 80 کروڑ ٹکا انہوں نے کہا، لیکن تھوڑی سی شرم بھی آتی ہے کہ ایک ملک ہم سے اتنا پیچھے تھا اور وہ اتنا آگے نکل گیا، اور ہم وہیں کے وہیں کھڑے۔ جی بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا، آپ نے ہمارے سوالات کے جوابات دیے۔ جو ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے عبدالرؤف صاحب جو کہ سینئر تجزیہ کار ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا کہ اصل میں وجوہات کیا ہیں بنگلہ دیش کی آگے بڑھنے کے پیچھے، جو ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں وہ، اور 1 ٹکا جو کبھی پاکستانی روپے سے بہت کمزور ہوتا تھا اب وہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے، اور پاکستانی روپیہ دن بدن نیچے آتا جا رہا ہے۔ پاکستان میں سیاست اور سیاستدانوں کا کیا کردار رہا ہے اس پر بھی بات ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ کیس اسٹڈی کیا کہ جناب محسن لغاری صاحب کو کیوں ہٹایا جا رہا ہے، کیا ہٹایا جا رہا ہے یا نہیں ہٹایا جا رہا، اور عمران خان صاحب صحافیوں کے جو ان کے من مرضی کے صحافی نہیں ہوتے ان کے سوالات کے جوابات گول کیوں کر جاتے ہیں۔ یہ سارے سوالات ہم نے ڈسکس کیے۔ آپ کے کچھ سوالات ہوں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔